الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए खास है। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम हो आक़ा दो जहां
امام الانبیاء، امام الرسل، امام الملائکہ، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہ تعالی نے انسانوں پر بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں، انہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بہرور فرمایا ہے۔ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم میری نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے۔ اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بڑھاپے میں اپنے والدین کا سہارا بنتی ہے، ان کو سنبھالتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، انبیاء علیہ السلام نے بڑھاپے تک پہنچنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی۔ وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور دعا کس سے کی؟ اللہ تعالیٰ ہی سے کی، اور بس کسی اور سے نہیں۔ یہ ساری نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں ہیں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنی تؤفکون، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے تمہارا جو تمہیں آسمان سے یا زمین سے رزق دے سکے؟ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی نعمتیں دینے والا ہے، وہی نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں 2 بیٹے عطا فرمائے۔ اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ جب اولاد مل گئی اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرما دی۔ اب کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑھاپے کی حالت میں 2 بیٹے عطا فرمائے، اسماعیل اور اسحاق۔
ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں اولاد مانگ رہے ہیں۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو دھیمی آواز میں پکارا، ہلکی آواز میں پکارا، آہستہ آہستہ اور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے، کن الفاظ میں دعا کی، کس انداز میں دعا کی؟ قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر پورا کا پورا سفید ہو چکا ہے، بڑھاپے کی حالت میں ہوں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ اے اللہ، میرا بڑھاپا مجھے یہ بتلا رہا ہے میں چند دن کا دنیا میں مہمان ہوں، چند دن کے بعد میری موت واقع ہونے والی ہے، بڑھاپے کے انتہا کو پہنچ چکا ہوں، مجھے خدشہ اس چیز کا ہے کہ اگر میرا وارث دنیا میں نہ ہوا میرے بعد، تو میری جو باقی جو میرے رشتے دار ہیں، میری قوم کے لوگ، میری برادری کے لوگ، اگر میرا وارث میرے پیچھے دنیا میں نہ ہوا، مجھے خدشہ ہے کہ یہ لوگ بے دینی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اے اللہ، اس نے مجھے وارث عطا فرما، بیٹا عطا فرما، تاکہ وہ میرے بعد میرے رشتے داروں کی تربیت کرتا رہے اور ان کی تربیت کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ یرثنی، جو میرا وارث بنے، ویرث من آل یعقوب، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آل کا وارث بنے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ اسے پسندیدہ بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرما لی۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، اے زکریا علیہ السلام، ہم تجھے اولاد کی، بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، تیرے صبر کی وجہ سے نام ہم اس کا خود ہی رکھیں گے، آپ کو نام رکھنے تک کی بھی ضرورت نہیں، اور نام بھی ایسا ہم نے چوائس کیا، ایسا نام اس سے پہلے لاکھوں کروڑوں لوگ گزر چکے ہوں گے، وہ نام کسی کا نہیں ہوگا جو اس تیرے بیٹے کا نام ہوگا، وہ ہے یحییٰ۔ اس سے پہلے یحییٰ نامی کوئی شخص نہیں تھا، زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی یحییٰ نامی شخص نہیں تھا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اولاد عطا فرمائی۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، ہر قسم کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹی اور بیٹے دونوں عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اسی کے کنٹرول میں سارا کا سارا معاملہ ہے۔ جسے بیٹیاں دے اسے بیٹے کو نہیں دے سکتا، اور جسے بیٹے دے اسے بیٹیاں کو نہیں دے سکتا۔
جسے کچھ نہ دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا. یہ ہے میرا رب، جسے عطا کر دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده. سورۃ فاطر کے شروع میں فرمایا کاش کہ ہم قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں. یقین جانیں آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں آپ کے دل کی دنیا بدل جائے. کسی عالم دین کے پاس جائیں، شاگردی ان کی حاصل کریں. کئی ایسی مساجد ہیں، مدارس ہیں باقاعدہ، وہاں آدھے پونے گھنٹے کی نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے ترجمہ تفسیر کی باقاعدہ کلاسیں ہوتی ہیں. وقت نکالیں، کسی عالم دین کے بعد جا کے قرآن کا ترجمہ پڑھیں. کم از کم زندگی میں ایک بار ترجمہ پورے قرآن کا ضرور پڑھیں. دیکھیں کس طرح مزہ آتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولنا چاہے اس کے لیے کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک فلا مرسل له من بعده. جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے بند کر دے پوری کائنات مل کر بھی اس کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھول سکتی. یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہے پوری کائنات مل کر اس نفع سے آپ کو محروم نہیں کر سکتے. جب عرض کر رہا تھا اولاد اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے، بہت بڑی نعمت. اولاد کی اہمیت کے بارے میں خود سے پوچھیے جو اس نعمت سے محروم ہیں. انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی، نیک اولاد کی دعائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ اپنی طرف سے نیک بیٹا عطا فرمانا، پاک بیٹا عطا فرمانا، پاک اولاد عطا فرمانا. اولاد مل جانے کے بعد سب سے پہلی جو ذمہ داری لاگو ہوتی ہے ایک باپ پر اس اولاد کے حوالے سے اس کی تربیت کرنا ہے، اس کی تربیت کی طرف توجہ دینا، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اس کو رزق دینا، اس کی اچھی تربیت کرنا ہے. والد ہونے کی حیثیت سے یہ پوری ذمہ داری اسی پر لاگو ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگران ہے، نگہبان ہے. اس کی نگرانی کے، نگہبانی کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. گھر کا سربراہ گھر کی پوری فیملی کا نگران ہے، نگہبان ہے. اس سے اس کی اولاد کے بارے میں، اس کی اہلیہ کے بارے میں پوچھا جائے گا. حتیٰ کہ عورت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. وہ بھی گھر کی نگران ہے، نگہبان ہے کہ اس عورت نے بچوں کی تربیت کیسے کی، کیسا نہ کی، اور اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے گھر کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی یا نہیں، یہ بھی پوچھا جائے گا. تو والد ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. جس طرح ہم اپنی اولاد کو اچھے اسکول میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی سے اچھی تعلیم مل جائے، روزگار اچھے سے اچھا مل جائے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم کریں، کوئی منع نہیں. جتنا چاہے آپ اچھے سے اچھا اس کو تعلیم دیں، کوئی منع نہیں. لیکن اس سے بڑھ کر اس کی دینی تربیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. وقت کے عظیم بزرگ اللہ کے ولی لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سامنے بٹھایا ہوا ہے. بیٹے کو واضح نصیحت فرما رہے ہیں.
وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اس ولی کی باتیں اتنی پسند ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری باتوں کو قرآن بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ وہ باتیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ کیونکہ باتیں بڑی قیمتی تھی، بڑی قیمتی باتیں۔ وہ باپ اپنی اولاد کو نصیحت فرما رہا ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا، کبھی شرک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ پہلی نصیحت ہم اپنی اولاد کو کریں کہ کبھی شرک کے قریب نہیں جانا، شرک کی پہچان کروائے پہلے، شرک ہے کیا۔ آج کل برے صغیر میں جو کچھ مزارات میں ہو رہا ہے، اولیاء الرحمن کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، یہ سب کچھ شرک ہے۔ اپنی اولاد کو سب سے پہلے اس کی نصیحت کریں، لیکن اس نصیحت کا اثر اس بیٹے کو ہوگا جس کا باپ شرک نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے دامن کو شرک سے دور کریں، اور اپنی اولاد کو یہ بتائیں، اے بیٹے، پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا ہے، کبھی کسی طویل ڈنڈے کے پیچھے نہیں لگنا، کیونکہ یہ شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے مسند احمد کی حدیث، یہ حدیث سے ہم خود بھی سمجھیں، اپنے بیٹوں کو سمجھیں، تاکہ ہم بھی شرک کی طرف جانے سے بچیں، ہماری اولاد بھی شرک کی طرف جانے سے بچے۔ خود بھی ترجمہ پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی ترجمہ پڑھیں، خود بھی شرک کے حوالے سے معلومات حاصل کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس چند افراد ہیں اسلام قبول کرنے، آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرنے اسلام کی، آپ نے بیعت سب سے لے لی، ایک سے بیعت نہیں لی۔ اب ہمیں پتا ہونا چاہیے، خود کو بھی پتا ہونا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی بتائیں کہ اس سے بیعت کیوں نہیں لی۔ یہ چیزیں آپ کو علماء سے ملیں گی، علماء ربانیین کی مجلس میں بیٹھے جو اللہ ہی کی طرف بلاتے ہیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، توحید الوہیت ربوبیت اسماء صفات کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، دلائل کی روشنی میں۔ جو علماء آپ کو قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں اللہ ہی کی طرف بلاتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھا کریں، ان سے دعا سلام رکھا کریں، ان سے مستفید ہوا کریں، ان سے نصیحتیں طلب کرتے رہا کریں، ان کے پاس بیٹھ کر قرآن حدیث کا علم حاصل کیا کریں، تاکہ ہم کم از کم شرک سے بچ سکیں، بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنے اولاد کو بچا سکیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک سے بیعت نہیں دی، دیکھا اس کو، اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے کہا تمہارا جو اسلام لانا قبول ہے فلاں کا قبول نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے، جو تعویذ پہن کر میری مجلس میں ہے کہ وہ مشرک ہے، وہ اس قابل نہیں میں اس سے بیعت کروں، وہ اسلام قبول کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام لے پہلے وہ اپنا تعویذ اتارے، شرک سے طیب ہو، تب میں اس کا، تب میرے نزدیک اس کے اسلام قبول ہے، ورنہ قبول ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ کو علماء کرام بتائیں گے، جن علماء کرام کا تعلق کتاب و سنت سے ہے، جو شب و روز آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات دیتے ہیں۔ ایک کتاب ہے اسلامی عقیدہ،
اصلاح عقیدہ، اس کے دو نام ہیں، اسلامی عقیدہ یا اصلاح عقیدہ۔ چھوٹا سا کتابچہ ہے جس میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔ حضرت مولانا محمد جمیل زینو صاحب کی یہ کتاب ہے، کئی علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اصلاح عقیدہ یا اسلامی عقیدہ کے نام سے یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ اس میں مکمل جو بھی زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، عقیدے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، عقیدہ کس طرح درست ہوگا، کیسے صحیح ہوگا، کون سے عمل قابل قبول ہے، کون سے عمل قابل قبول نہیں، قبولیت اعمال کی کیا کیا شرائط ہیں، یہ ایک کتاب کا پورا ایک بار ضرور کسی عالم دین کے پاس جائیں، پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھیں۔ یقین جانیں دل کی دنیا بدل جائے گی۔ یہ اردو میں ہے، اور یاد رکھیے اس میں جو بہت اہم بات ہے، آپ موازنہ کیجیے اس کتابچے کا دوسری کتابوں کے ساتھ، پھر آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ ہر بات کی دلیل قرآن کی آیت سے ہے، احادیث مبارکہ سے ہے، سوالات و جوابات کے انداز میں ہے، بڑا بہترین انداز ہے۔ میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سب دوست احباب کو یہ عرض کروں گا، یہ کتاب تو زندگی میں ضرور پڑھیں۔ اصلاح عقیدہ یہ اسلامی عقیدہ کے نام سے ہے۔ جو اسلامی کتب خانے ہیں وہاں سے آپ کو یہ کتاب مل جائے گا۔ فاروقی کتب خانہ ہے، دارالارشاد ہے، اردو بازار میں 20 کتب خانے ہیں جہاں بچوں کے سلیبس کی مہنگی سے مہنگی کتابیں لینے جاتے ہیں۔ اگر یہ 70-80-100 روپے کا ایک کتابچہ آپ کی دل کی دنیا بدل دے، لیکن گھاٹے کا سودا ہے۔ بچوں کے ہر سال کی کتابیں لیتے ہیں، آپ لیں، کوئی منع نہیں۔ آپ بچوں کی جو سلیبس جو لیتے ہیں 1000 روپے لگا لیتے ہیں، بس لاکھ روپے لگ جاتے ہیں۔ جب بچہ فیل ہوتا ہے کتنا آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کتنا افسوس ہوتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، آپ کی مسافت ساری محنت ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ کتابچہ آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ پڑھیں گے سمجھیں گے آپ کی یہ محنت ضائع نہیں ہوگی، انشاءاللہ سب دل کی دنیا بدل جائے گی۔ تو آپ خود بھی پڑھیں اس کو، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اسلامی عقیدہ یہ اصلاح عقیدہ بہترین کتاب ہے۔ عرض کر رہا تھا اپنی اولاد کی تربیت کی طرف سب سے پہلے توجہ دیں۔ والد ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے جو میری ذمہ داری میری اولاد کے حوالے سے ہوتی ہے، مجھ پر لاگو ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کروں، صحیح تربیت کروں، کتابوں سنت کے مطابق ان کی تربیت کروں۔ یا بنیا ہے بیٹے لا تشرک باللہ، کبھی شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ نصیحت وہی باپ اپنی اولاد کو کر سکتا ہے جو خود شرک سے دور ہو۔ یاد رکھیے شرک ایک ایسا قبیح عمل ہے جس کی موجودگی میں کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ یہ ہم خود بھی سمجھیں، اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا سورۃ الانعام میں، آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بالفرض والمحال ان سے شرک سرزد ہو جاتا، زندگی بھر کی محنتیں ضائع ہو جاتی۔ ہم یہ بات خود بھی سمجھیں، اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں، تاکہ ہم بھی شرک سے بچ سکیں، ہماری اولاد بھی شرک سے بچ سکے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کزن سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، امام الانبیاء علیہ السلام کی جب وفات ہوئی اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ بڑی بڑی صورتوں کے اس وقت حافظ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ کی دعا کی برکت سے مفسر قرآن بن گئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ان سے محبت کرتے تھے، بڑا لگاؤ تھا، پیار تھا عبداللہ بن عباس کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ایک دن بڑے بڑے صحابہ جو انصار مہاجرین جو بڑے چوٹی کے صحابہ تھے، انہوں نے ایک بات کہہ دی، یار کیا بات ہے، ہمارے بھی بیٹے ہیں، ہمارے بیٹے کو عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی خاص مجلس میں نہیں بٹھاتے، ان کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ ہمارے بھی بیٹے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بیٹے بھی ان کے ساتھ بیٹھے، خلیفۃ المسلمین کے ساتھ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کسی نہ کسی طرح کے کچھ بڑے بڑے صحابہ نے اس طرح کی بات کی ہے۔ خلیفۃ المسلمین نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص میٹنگ بلائی، صحیح بخاری میں پورا واقعہ موجود ہے۔ امام البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سورۃ النصر کی تفسیر میں یہ واقعہ روایت فرماتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص میٹنگ بلائی، اس میٹنگ میں ان کو بھی بلایا، ان سے ایک سورہ مبارکہ کی تفسیر پوچھی۔ میں نے عرض کیا مفسر قرآن اسی کی وضاحت ہو رہی ہے۔ یہ مفسر قرآن کیسے بنے یہ تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا، کیسے بنے، کس طرح بنے۔ ہمارے بھی بیٹے بڑے بن سکتے ہیں، عالم دین بن سکتے ہیں، قرآن کے قاری بن سکتے ہیں، حافظ بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے ان کی تربیت ہوئی عبداللہ بن عباس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ویسی تربیت کریں۔ وہ تربیت کیا ہے ابھی بتاتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص میٹنگ بلائی، بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، جی آئیے سب سے ایک سوال ہے، سوال یہ ہے سورۃ النصر جو 3 آیات پر مشتمل سورت ہے، آخری پارے کی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ سورت پر اس کی تفسیر بتائیے۔ سب سے پوچھا اس سورہ مبارکہ کی تفسیر بتائیے، کیا تفسیر ہے؟ کسی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ میں حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، آپ استغفار کریں۔ کسی نے کہا اس میں فتح مکہ کی بشارت دی گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ بن عباس کی طرف نظر کرتے ہوئے، ان کی طرف دیکھتے ہوئے، کیا آپ بھی یہی تفسیر فرمائیں گے؟ کہا نہیں، میرے نزدیک اس کی یہ تفسیر نہیں۔ کیا تفسیر ہے؟ ٹھیک ہے، ان کی بات اپنی جگہ پر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کے حوالے سے اگر آپ پوچھتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں، وہ تفسیر یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں امام الانبیاء علیہ السلام کی وفات کا پیغام ہے۔ آپ جس مشن کے لیے آئے تھے وہ مشن آپ کا کمپلیٹ ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے۔ مکہ فتح ہو گیا، لوگ جھوک در جھوک اسلام میں آ گئے، آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، آپ کا مشن کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ لہذا آپ تسبیح کریں، استغفار کریں تاکہ مزید آپ کے درجے بلند ہوں، جو درجے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے مزید وہ درجے اور بلند ہوں۔ اس میں اس چیز کا پیغام ہے، آپ کی زندگی کے آخری ایام کی طرف اشارہ کیا گیا۔ کہا جی ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بھی یہی کہتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا سابقہ امتوں میں ایسے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن پر اللہ کی طرف سے الہام ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اب سوال یہ ہے اتنے بڑے مفسر قرآن کیسے بنے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک بار ان کو بڑی قیمتی نصیحتیں فرمائی، یا غلام، اے بچے یاد رکھنا، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کے محافظ بن جانا۔ یہ کس کی تربیت ہو رہی ہے؟ 8-9 سال کے بچے کی تربیت کرنے والے امام الانبیاء علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے دین کے محافظ بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ بن جاؤ، اس کو سامنے پاؤ گے۔ یاد رکھنا
وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، پوری انسانیت جمع ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، تمہیں نہیں فائدہ پہنچا سکتے مگر اتنا اللہ نے ان کے ہاتھوں میں فائدہ پہنچانا لکھ رکھا ہے. پوری کائنات جمع ہو جائے تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں تکلیف پہنچا سکتے مگر اتنا کچھ جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں تمہاری مقدر میں تکلیف لکھ رکھی ہے. اور یاد رکھنا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا اللہ ہی سے مانگنا. وَيَسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنا اللہ ہی سے مانگنا. ہم نے کبھی اپنی اولاد کو اس طرح کی نصیحت اپنے برابر میں بٹھا کر کی، اپنے سامنے بٹھا کر یہ ضرور کہا ہوگا بیٹا ابھی امتحانات آنے والے ہیں، تیاری کر لو، اب موبائل کے چکر میں نہیں لگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خواری ہو، کہیں ایسا نہ ہو نمبر کم ہے یا فیل ہو، یا تمہاری جو فیس میں بھر رہا ہوں ساری ضائع ہو جائے. یہ نصیحت تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے کریں، اچھی بات ہے، بالکل اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کبھی اپنے بیٹے کو یہ کہا ہے بیٹے میں نماز میں جا رہا ہوں، فجر کی نماز میں آئے آپ بھی میرے ساتھ چلیں. یہ کون والد اپنی اولاد کو مسجد میں لے کر آئے گا؟ وہ وہی والد لے کر آئے گا جو خود مسجد میں آئے گا. کبھی ہم نے سوچا ہے جو دنیا سے جانا ہے، یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دیا کرتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یاد کیجئے قرآن پاک میں اسماعیل علیہ السلام کو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے علیہ السلام. یہی اسماعیل علیہ السلام تو ہیں جن کی نسل سے امام الانبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا. انہی کی نسل سے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم دیتے، زکوٰۃ کا حکم دیتے. کیوں دیتے؟ اس لیے کہ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ تھے. کبھی ہم نے اپنی بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیا؟ خود نماز پڑھی؟ یہ وہی گھر کا سربراہ نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا اپنی فیملی کے افراد کو حکم دے گا جو خود یہ کام کرے گا. کبھی اپنے بیٹے کو بولا بیٹا نشہ نہیں کرنا، برے دوستوں کی محفل میں نہیں جانا، فلاں فلاں برائی کے کام میں نہیں کرنے، روکتے ہوں گے یقیناً. یاد رکھیے جو والد خود عمل کر کے اپنی اولاد کی تربیت کر سکتا ہے، اس طرح کے اور والد اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا. آپ مسجد میں جائیں، آپ چیک کریں، دیکھیں آپ کا باشعور بچہ آپ کے ساتھ آنے کی کوشش کرے گا. اب تجربہ کرتے ہیں، 7-8 سال کا بچہ، آپ گھر جا رہے ہیں، گھر سے باہر جا رہے ہیں، یہ فطری بات ہے، ہم صاحب اولاد ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ماں سے بڑھ کر آپ سے اس کو پیار ہوگا، کیونکہ آپ دن بھر بہر رہتے ہیں. آپ اسی بیٹے کو چھوڑ کر مسجد میں جائیں، وہ گوارا نہیں کرے گا. بیٹا بولے گا میں ساتھ جاتا ہوں. کس باپ کا بیٹا بولے گا جو باپ مسجد میں جائے گا؟ آپ مسجد میں ہیں، ایسے نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروا صبیانکم اذا بلغوا 7 واضربوہم اذا بلغوا 10. بچے جب 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں سرزنش کر کے نماز پڑھاؤ. یہ وہی والد کرے گا جو خود نماز پڑھتا ہوگا. تو بہرحال اس حوالے سے ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری لاگو ہوتی ہے. اور یاد رکھیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے، آج اپنی اولاد کی دینی تربیت کیجیے، پھر ایسی آپ کی فرما بردار بنے گی آپ کے وہم و گمان نہیں ہوگا. اس کی دلیل قرآن پاک میں ہے. وقت عظیم کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام باپ کو سمجھاتے رہے، آدر کو سمجھاتے رہے، باپ نے ایک نہ مانی، نہیں مانی. باپ نے کہا وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم لمبے عرصے تک مجھے چھوڑ کے، میری علاقے کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم،
ابا جان ٹھیک ہے آپ پر سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں۔ ملک عراق کو چھوڑا، ملک شام کی طرف آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے دیے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ اب یہی بیٹا اسماعیل علیہ السلام باپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کیا خیر خائی کی، کہا ٹھیک ہے سلام علیکم، تبلیغ کرتے رہے، واض نصیحت کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام آزر کو، آزر سمجھا نہیں، مشرک تھا، شرک کی حالت میں دنیا سے گیا، لیکن آخر میں جاتے ہوئے گالم گلوچ نہیں دی، برا نہیں کہا، بلکہ کہا سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں کیا سلا دیا؟ آج وہی ابراہیم ہے اپنے بیٹے پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ بیٹا اسماعیل علیہ السلام کہہ رہا ہے یا ابتی فرما تمر، ابا جان آپ میری گردن پر چھری پھیریے، یہ اللہ کا آپ کو حکم ہے۔ یا بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہے، ایسا فرما بردار۔ یہ کس چیز کا سلا ہے؟ وہ خود اپنے باپ کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کی، پہلے تربیت کی، اس کو سمجھایا، دعا کی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ اللہ نے اس دعا میں ایسا اثر ڈالا، ایسا اثر ڈالا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام خود بھی نمازی بنے، اپنی اولاد کو نمازی بنایا، اور جب چلنے کی حالت میں آئے بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں نیک اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی تربیت، اپنے آپ کی دینی تربیت اور اپنے اولاد کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔